عراق اور ایران میں کھیتی باڑی کا انحصار بارش پر نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانے زیر زمین نہری نظام پر تھا جسے کاریز کہتے تھے۔ منگولوں نے اپنی یلغار میں ان نہروں کو توڑ دیا۔ عراق جو کبھی دنیا کو اناج کھلاتا تھا بنجر صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ ہلاکو دو طرف سے پھنس چکا تھا، ایک طرف مصر کے مملوک تو دوسری طرف اپنا کزن، اپنا بھائی برکے خان۔ منگول گھوڑے برف پر پھسل رہے تھے لیکن وہ آگے بڑھتے گئے۔ اگر منگول حملہ نہ کرتے تو کائی قبیلہ کبھی اپنی سرزمین نہ چھوڑتا۔ وہ وہیں خراسان یا ترکمانستان کے میدانوں میں اپنی بھیڑ بکریاں چراتا رہتا۔ ماسکو، کیف اور روس کے بڑے بڑے شہزادے گولڈن ہارڈ کے مسلمان خانوں کے سامنے جھکتے تھے۔ تیمور نے دمشق میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ سال 1262 تاریخ میں پہلی بار وہ ہو رہا تھا جس کے بارے میں چنگیز خان نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ منگولوں کا سب سے بیسک رول ٹوٹ رہا تھا۔ منگول تلوار خود منگول پر اٹھ رہی تھی۔ ایک طرف تھا ہلاکو خان، وہ جس نے ابھی بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنایا تھا، تو دوسری طرف تھا اس کا کزن چنگیز خان کا ایک اور پوتا برکے خان، جس کی آنکھوں میں رشتہ داری کا لحاظ نہیں بلکہ بدلے کی آگ تھی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ برکے خان مسلمان ہو چکا تھا۔ جب اس نے سنا کہ ہلاکو خان نے بغداد میں خلیفہ کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کا بدترین انداز میں خون بہایا ہے تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، ہلاکو نے اسلام کے تمام شہروں کو تباہ کیا، خدا کی قسم میں اس سے بے گناہ لوگوں کے خون کا حساب دوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چنگیز خان کے پوتے کس طرح ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ یہ تھی وہ خانہ جنگی، وہ سول وار کہ جس نے منگول امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسلام کو ایک نئی زندگی دی۔ یہ تھا تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن۔ وہ قوم جو مسجدوں کو استبل بناتی تھی وہ اسلام کی پاسبان بن گئی۔ یہ ہے ہماری کہانی کا آخری حصہ، دی فائنل چیپٹر۔ تو اگر آپ نے سیریز کی پچھلی قسطیں نہیں دیکھی تو لازماً پہلے وہ دیکھیں۔ چنگیز خان کے بچپن سے لے کر بغداد کی بربادی اور عین جالوت اور دلی میں ان کے قدم رک جانے کی کہانی آپ کو ضرور حیران کرے گی۔ اور ہاں، زاویہ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم یہ ویڈیوز بہت محنت سے بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ کا سبسکرائب کرنا ہماری حوصلہ افزائی بھی کرے گا اور ایک شیئر ہماری ویڈیو کی ریچ کہیں آگے تک لے جائے گا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں چنگیز خان اور منگولوں کی کہانی کا آخری پارٹ۔ چنگیز خان نے ایک قانون بنایا تھا جسے یسا کہتے تھے۔ اس قانون کا سب سے بڑا رول تھا منگول کو نہیں مارے گا۔ یقین کریں یہی منگولوں کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ دنیا سے لڑتے تھے لیکن آپس میں نہیں۔ لیکن 1258 میں بغداد میں جو کچھ ہوا اس نے یہ قانون ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ کیسے؟ صرف اور صرف ایک بندے کی وجہ سے، اور نام تھا برکے خان۔ یہ کون تھا؟ کہا جاتا ہے کہ بخارا میں ایک بار برکے کی ملاقات ایک مشہور صوفی بزرگ سے ہوئی جن کا نام تھا شیخ سیف الدین باقرزی۔ برکے چنگیز کا پوتا تھا، اس کے غرور کا لیول ہی اور تھا۔ وہ تو پوری دنیا کو حقارت سے دیکھتا تھا، لیکن جب ان صوفی بزرگ سے ملا تو حیران رہ گیا۔ ان کی روحانیت اور بے خوفی نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بزرگ سے کچھ سوالات کیے، کچھ معاملات پر بحث بھی کی اور آخر اسلام قبول کر لیا۔ یہ صرف مذہب کی تبدیلی نہیں تھی، سمجھے اب برکے کی وفاداری ہی بدل گئی، خاص طور پر جب فال آف بغداد ہوا۔ ہلاکو کی فوج نے مسلمانوں کے دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو برکے سے رہا نہیں گیا۔ اس نے منگولوں کے سپریم لیڈر مونگو خان کو ایک خط لکھا جس میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں اس سے اتنے ہی بے گناہ لوگوں کے خون کا حساب لوں گا۔ یہ تھا وہ مومنٹ، وہ اعلان کہ اب منگول اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ سن 1260 میں جب عین جالوت میں ہلاکو خان کا لشکر بری طرح ہارا اور وہ ایک مرتبہ پھر مڈل ایسٹ پر چڑھائی کی تیاری کر رہا تھا، تب برکے نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب ہلاکو دو طرف سے پھنس چکا تھا، ایک طرف مصر کے مملوک تو دوسری طرف اپنا کزن، اپنا بھائی برکے خان۔ اور جنوری 1263 میں بالآخر دونوں آمنے سامنے آ ہی گئے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، سمجھیں یہ قدرت کا انتقام تھا۔ مقام تھا دریائے تیرک، وہ مقام جو آج کے چیچینیا میں کیپٹل گروزنی کے قریب ہے۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں،
ٹیمپریچر مائنس میں تھا اور پورا دریا جم کر برف بن چکا تھا۔ ہلاکو خان اپنی فوج کے ساتھ دریا کے اس پار تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے اپنی بھاری بھرکم فوج کو جمے ہوئے دریا کے اوپر سے گزرنے کا حکم دے دیا۔ منگول گھوڑے برف پر پھسل رہے تھے لیکن وہ آگے بڑھتے گئے۔ دوسری طرف برقع خان اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ صرف منگول ہی نہیں تھے بلکہ ترک اور مسلمان مجاہدین بھی تھے جو بغداد کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ جیسے ہی ہلاکو کی فوج نے دریا پار کیا، برقع نے حملہ کر دیا۔ برفانی طوفان کے بیچ ایک بڑی خونی جنگ ہوئی اور بالآخر برقع خان کی اسٹریٹجی اور اس کے سپاہیوں کے جذبے نے ہلاکو کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیا۔ ہلاکو کو اپنی زندگی میں پہلی بار شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس نے واپسی کا حکم دیا، لیکن واپسی کا راستہ کہاں تھا؟ وہی جمع ہوا دریا۔ ہلاکو کے ہزاروں سپاہی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دوبارہ اسی برف پر چڑھ گئے اور تب وہ ہوا جو شاید قدرت نے لکھ رکھا تھا۔ گھوڑوں کی رفتار اور بھاگتے ہوئے لشکر کے بوجھ سے برف ٹوٹ گئی۔ دریائے ٹیرک کی سطح پر دراڑیں پڑیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہلاکو کا آدھا لشکر، ہزاروں سپاہی اور گھوڑے ٹھنڈے برفیلے پانی میں غرق ہو گئے۔ وہ ہلاکو خان جو بغداد کے دریاؤں کو خون سے لال کر رہا تھا، آج اس کی اپنی فوج پانی کی نظر ہو گئی۔ ہلاکو جو خود کو خدا کا عذاب سمجھتا تھا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کے ساتھ بھاگ گیا۔ یوں اس جنگ کے ساتھ برقع نے بغداد کا بدلہ لے لیا، لیکن ساتھ ہی منگول اتحاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب منگول سپر پاور نہیں رہے، وہ 4 الگ الگ سلطنتوں میں بڑھ گئے۔ ایک تو روس میں موجود گولڈن ہارڈ تھی جس کا سربراہ برقع خان تھا۔ یہ سمجھے آج کا رشیا، یوکرین اور قزاقستان کا علاقہ تھا۔ گولڈن ہارڈ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ یورپ کی تاریخ کا ایک بھولا ہوا چیپٹر ہے۔ ہم اکثر اسپین کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں یا پھر سلطنت عثمانیہ کے یورپ میں قدموں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ برقع خان کی وجہ سے یورپ کے ایک بڑے حصے پر یعنی روس پر مسلمان کی حکومت تقریباً 300 سال تک قائم رہی۔ اس دور کو روسی تاریخ میں تاتر یوگ کہا جاتا ہے۔ ماسکو، کیف اور روس کے بڑے بڑے شہزادے گولڈن ہارڈ کے مسلمان خانوں کے سامنے جھکتے تھے۔ یہ شہزادے اپنے تخت کو بچانے کے لیے مونگو خان کے دربار میں حاضر ہوتے، نذرانے پیش کرتے اور اپنی وفاداری کا حلف اٹھاتے۔ اگر خان کسی سے ناراض ہو جاتا تو اسے ہٹا کر کسی دوسرے شہزادے کو اپنا پپٹ بنا کر بٹھاتا۔ روس کا پورا سیاسی نظام، ان کا ٹیکس کا نظام، یہاں تک کہ ان کی فوج کا ڈھانچہ بھی، سب کچھ انہی مسلمان منگولوں نے بنایا تھا۔ آج بھی رشین زبان میں سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جو ترک یا منگول زبان سے آئے ہیں۔ یہ وہ اسلامی سلطنت ہے جو یورپ کے سر پر 3 صدیوں تک قائم رہی، لیکن ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر شاید ہی کہیں ملتا ہے۔ تو برقع خان نے نہ صرف ہلاکو کو روکا بلکہ اس نے اسلام کو شمال کے ان ٹھنڈے میدانوں اور پہاڑوں تک بھی پھیلا دیا جہاں شاید کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں پہنچ پاتا۔ پھر ایران اور مڈل ایسٹ میں تھی ایل خانی سلطنت، جہاں ہلاکو اور اس کی نسل کا راج تھا۔ جب سلطنت اپنے عروج پر پہنچی تو پورا ایران، عراق، افغانستان، شام، آذربائیجان، جارجیا، ترکمانستان اور تاجکستان ہی نہیں، دریائے سندھ تک پاکستان کا علاقہ بھی اس میں شامل تھا۔ پھر سینٹرل ایشیا میں تھی چغتائی خانیت، جو اب بھی پرانے منگول اسٹائل میں چل رہی تھی۔ یہ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کو ملی تھی اور اپنے عروج کے زمانے میں سینٹرل ایشیا میں دریائے آمو سے لے کر موجودہ منگولیا کی سرحد تک تھی، اور چین میں تھا یون ڈائنسٹی کا راج، جہاں قبلائی حکومت کر رہا تھا چنگیز خان کے ایک اور بیٹے تولوئی کا بیٹا۔ یہ امپائر اپنے عروج پر تقریباً پورے چین، منگولیا، کوریا اور روس کے کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو چنگیز کا خواب کہ دنیا ایک خیمے کے نیچے ہو ٹوٹ گیا، اور اب پوری دنیا ایک خیمہ بستی بن چکی تھی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا خیمہ تھا، اور ان میں سے کچھ خیموں میں ایک خاموش انقلاب آ رہا تھا۔ تلوار کا زور کم ہو رہا تھا اور کلمے کی طاقت بڑھ رہی تھی۔ وہ منگول جو اسلام کو مٹانے آئے تھے، وہ خود اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا پیراڈاکس تھا۔ وہ منگول سلطنت جو اسلام کو ختم کرنے آئی تھی، خود آج اسلام کے دائرے میں آ چکی تھی۔ تلوار نے مسلمانوں کو ہرایا تھا، لیکن ان کی تہذیب اور روحانیت نے منگولوں کو شکست دے دی۔ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی تھی۔ برقع خان تو چلے مسلمان ہو گیا، لیکن چین ریاکشن شروع ہوا ہلاکو خان کے مرنے کے بعد۔ خود اس کا بیٹا تگودر مسلمان ہو گیا اور اپنا نام احمد رکھا۔ لیکن سب سے بڑا دھماکہ تب ہوا جب 1295 میں ہلاکو خان کا پڑ پوتا غازان خان تخت پر بیٹھا۔
اس نے تو اسلام بھی قبول کیا اور اسے الخانی امپائر کا سرکاری مذہب بھی بنا دیا۔ کہتے ہیں اسی دن اس کے ساتھ 1,00,000 منگول سپاہیوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ جو ہاتھ کبھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اٹھتے تھے اب قرآن کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھا رہے تھے۔ اور یہ تبدیلی کوئی تلوار کے زور پر نہیں آئی تھی، کیونکہ تلوار تو منگولوں کے پاس پہلے سے تھی۔ کوئی مائی لال ان سے تلوار کے زور پر کچھ منوا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تبدیلی مسلمانوں کے کردار سے آئی تھی۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تو وہ مسلمانوں کی تہذیب، سائنس اور روحانیت سے بہت متاثر ہوئے۔ منگول لائف سٹائل اور مذہب بہت ہی سمپل تھا۔ ان کے پاس زندگی کے بڑے سوالوں کے جواب ہی نہیں تھے۔ جب صوفی بزرگ اور مبلغ مسلمان ان کے خیموں میں جاتے تو وہ ان کی بے خوفی اور بہترین دعوت سے بہت متاثر ہوتے، یہاں تک کہ خود ان کے رنگ میں ڈھل گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ غازان خان اور اس کے بھائی الجائتوں نے وہ تمام شہر دوبارہ تعمیر کیے کہ جنہیں ان کے باپ دادا نے تباہ کیا تھا۔ انہوں نے آبزرویٹریز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں اور ہاں، مسجدیں بھی بنوائیں۔ یعنی وہ منگول جو کبھی خدا کا عذاب تھے اب اسلام کے بازو بن گئے تھے۔ چنگیز خان کی تباہی نے ایک پرانی دنیا کو ختم کر دیا تھا، لیکن اس راکھ سے ایک نئی دنیا جنم لے رہی تھی۔ ایک بٹرفلائی ایفیکٹ شروع ہو چکا تھا۔ چنگیز خان نے دنیا کو تباہ کیا، شہر جلائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لیکن قدرت کا کھیل دیکھیے۔ اسی تباہی کی راکھ سے ایک ایسی سلطنت نے جنم لیا جس نے بعد میں 600 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی، سلطنت عثمانیہ۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ سمجھیں، یہ ایک بٹرفلائی ایفیکٹ تھا۔ جب منگولوں نے سینٹرل ایشیا اور خوارزم شاہی امپائر پر حملہ کیا تو وہاں بسنے والے لاکھوں ترک اپنی جانیں بچانے کے لیے مغرب کی طرف بھاگے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک ہجرت تھی۔ انہی بھاگنے والوں میں ایک چھوٹا سا گمنام قبیلہ بھی شامل تھا، کائی قبیلہ، جس کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ اگر منگول حملہ نہ کرتے تو کائی قبیلہ کبھی اپنی سرزمین نہ چھوڑتا۔ وہ وہیں خراسان یا ترکمانستان کے میدانوں میں اپنی بھیڑ بکریاں چراتا رہتا، لیکن منگولوں کے خوف نے انہیں اس جگہ سے نکال دیا اور مغرب کی طرف دھکیل دیا۔ جیسے جیسے منگول آگے بڑھتے گئے یہ بھی آگے سے آگے چلتے گئے، یہاں تک کہ دریاؤں اور پہاڑوں کو پار کرتے کرتے اناتولیا یعنی موجودہ ترکی کے مغربی علاقوں تک پہنچ گئے۔ یہاں سلجوق امپائر تھی جو خود منگولوں کے حملوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ یہ سلجوق سلطان ہی تھے جنہوں نے کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کو بارڈر پر ایک چھوٹا سا علاقہ دیا، سوگوت۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قبیلہ جسے منگول آندھی نے یہاں لا پھینکا ہے ایک دن ایک بہت بڑی امپائر بن جائے گا۔ ذرا سوچئے، اگر چنگیز خان خوارزم شاہ پر حملہ نہ کرتا تو کائی قبیلہ کبھی ہجرت نہ کرتا، ارطغرل کبھی اناتولیا نہ آتا، اور اگر وہ وہاں نہ آتا تو اس کا بیٹا عثمان کبھی وہ ریاست قائم نہ کر پاتا جسے آج سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ یعنی جو چنگیز اسلام کو مٹانے نکلا تھا وہ انجانے میں اسلام کی سب سے بڑی سپر پاور بنانے کی وجہ بن گیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی آئرنی ہے۔ منگولوں نے بغداد کی خلافت کو ختم کیا، لیکن انہی کی وجہ سے استنبول میں خلافت قائم ہوئی۔ یہ وہ پہلو ہے جسے تاریخ دان اگنور کر دیتے ہیں کہ کس طرح ایک تباہی ایک نئی تعمیر کی وجہ بنتی ہے۔ منگولوں کا امپیکٹ صرف منگولیا، چائنا یا سینٹرل ایشیا تک محدود نہیں۔ ان کی چھاپ، ان کا خون اور ان کا کلچر ہماری اپنی تاریخ یعنی پاکستان اور انڈیا میں اتنا ہی گہرا ہے، کیونکہ چنگیز خان کے مرنے کے 150 سال بعد سینٹرل ایشیا سے ایک اور فاتح اٹھا تھا، ایک ایسا بندہ جو خود کو چنگیز خان کا وارث سمجھتا تھا۔ نام تھا تیمور لنگ۔ جی ہاں، وہی تیمور جس نے 1398 میں دلی کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا اور بنارس میں قتل عام کروایا تھا۔ اسے خان بننے کا بڑا شوق تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خان نہیں تھا۔ وہ چنگیز خان کے اولادوں میں سے تھا ہی نہیں، لیکن خان بننے کا اسے اتنا جنون تھا کہ اس نے پوری زندگی اس کوشش میں گزار دی کہ کسی طرح اس کا نام چنگیز خان کے خاندان سے جڑ جائے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اس دور میں ایک انسپوکن رول بن گیا تھا، بادشاہ وہی ہو سکتا ہے جس کی رگوں میں چنگیز خان کا خون ہو۔ یہاں تیمور نے ایک چال چلی، اس نے چنگیز خان کی نسل کی ایک شہزادی سے شادی کر لی اور پھر فخر سے اپنے لیے ایک نیا ٹائٹل چنا، گورگانی، جس کا مطلب ہے داماد، یعنی چنگیز خان کا داماد۔ جی ہاں، یہ تھی منگولوں کی طاقت کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا کے بڑے بڑے فاتح اپنا نام ان کے نام سے جوڑنا چاہتے تھے، اور تیمور نے بعد میں جو کیا اس سے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ منگولوں سے کم نہیں۔
شاید ہی منگولوں کے علاوہ کسی نے مسلمانوں کا خون اس طرح بہایا ہوگا۔ تیمور نے دمشق میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے، ہندوستان میں تباہی پھیلائی، ایک ابھرتی ہوئی سلطنت عثمانیہ پر چڑھائی کی اور سلطنت بایزید کو ہرا کر گرفتار کر لیا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ عثمانیوں کے یورپ میں بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اگر تیمور نہ ہوتا تو شاید عثمانی 50 سال پہلے ہی یورپ فتح کر چکے ہوتے۔ یہ تیمور کا خان بننے کا جنون تھا کہ مسلمان ہی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ پھر تیمور کی نسل سے ایک اور فاتح آیا، ظہیر الدین بابر، وہ کہ جس نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جسے آج ہم اور آپ مغل امپائر کہتے ہیں۔ یہ مغل کیا ہے؟ یہ منگول ہی کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ فارسی اور عربی میں منگولوں کو مغل ہی کہتے ہیں۔ مغل بادشاہ خود کو تیموری یا گورگانی کہتے تھے، لیکن ہندوستان کے مقامی لوگوں کے لیے جو بھی سینٹرل ایشیا سے آئے وہ مغل ہی تھا، اس لیے تاریخ نے انہیں وہ نام دے دیا، چنگیز خان کی قوم کا نام۔ پھر ایک اور چیز جو ہمارے آج کے ناموں کا حصہ بنی، خان۔ چنگیز خان سے پہلے خان یا خاقان صرف بادشاہوں کا ٹائٹل ہوتا تھا، جیسے شہنشاہ یا سلطان ہوتا ہے۔ یہ کوئی سرنیم نہیں تھا، لیکن منگولوں کی دہشت اور طاقت اتنی زیادہ تھی کہ خان کا لفظ طاقت کی علامت بن گیا۔ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے قبائلی سردار اپنا رعب جمانے کے لیے اپنے ناموں کے ساتھ خان لگانا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ نام بادشاہوں کے محلات سے نکل کر عوام میں آ گیا، اور آج آپ کو پاکستان، انڈیا میں کروڑوں خان ملیں گے۔ پٹھان ہو یا راجپوت، سب اسی ایک منگول ٹائٹل سے آئے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی کو خان کہتے ہیں تو انجانے میں تاریخ کو دہراتے ہیں، وہ تاریخ جو منگولیا سے شروع ہوئی تھی، وہ تاریخ کہ جس میں کھوپڑیوں کے مینار بنے، وہ تاریخ جس نے ہماری نفسیات پر ایک گہرا زخم لگایا، ایسا زخم جو آج تک نہیں بھرا، وہ تاریخ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا آخری اور اصل زوال منگول حملے کے بعد شروع ہوا۔ وہ صرف میدانوں کی شکست نہیں تھی، بلکہ وہ خوف تھا جو منگولوں نے ہمارے دلوں میں بٹھا دیا، اور مسلمانوں پر وہ نفسیاتی اثر پڑا جس نے ان سے دنیا جیتنے کا خواب چھین لیا۔ منگول چلے گئے، شہر دوبارہ بس گئے، مسجدیں دوبارہ بن گئیں، لیکن چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کو ایک ایسا زخم دیا تھا جو جسم پر نہیں، روح پر لگا تھا۔ بغداد کی تباہی صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے کانفیڈنس کی، ان کے اعتماد کی موت تھی۔ اس سے پہلے مسلمان دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے اور کائنات کے راز کھولنے کے خواب دیکھتے تھے، لیکن منگولوں کی وحشت نے ان کے اندر اتنا خوف بھر دیا کہ ان کا ایمبیشن ہی ختم ہو گیا۔ کچھ بڑا کرنے کا عزم ہی ٹوٹ گیا۔ جب لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کو جلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک ہی رزلٹ نکالا، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کچھ بھی پائیدار نہیں۔ یہ سوچ ادب میں، شاعری میں، رویوں میں ہر جگہ گھس گئی۔ فارسی شاعری میں غم جانا اور غم دوراں کا رنگ گہرا ہوتا چلا گیا، اور یہ ہم تک یعنی پاکستان اور ہندوستان میں بھی پہنچا۔ لوگوں نے سائنس، فلسفہ اور منطق کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ سب چیزیں انہیں منگولوں کے عذاب سے نہیں بچا پائیں۔ اس لیے دنیا چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کرنے کا رجحان بڑھا۔ یہ وہ دور تھا جب تصوف کا وہ رنگ غالب آیا جس میں دنیا سے کٹ جانے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سمجھیں، یہ ایک ڈیفنس میکینزم تھا، بدترین حالات میں کوپنگ میکینزم تھا، ایک نفسیاتی فرار تھا۔ مسلمانوں نے اس کے بعد دنیا کو فتح کرنے کا خواب چھوڑ دیا اور صرف اپنی جان اور ایمان بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ وہ خوف، وہ سروائیول موڈ آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے زوال کی ایک معاشی وجہ بھی تھی۔ عراق اور ایران میں کھیتی باڑی کا انحصار بارش پر نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانے زیر زمین نہری نظام پر تھا، جسے کاریز کہتے تھے۔ یہ انجینئرنگ کا شاہکار تھے جو صحرا کو نخلستان بناتے تھے۔ منگولوں نے اپنی یلغار میں ان نہروں کو توڑ دیا، انہیں مٹی سے بھر دیا اور وہ کسان بھی مار دیے جو ان کی دیکھ بھال جانتے تھے۔ نتیجہ، عراق جو کبھی دنیا کو اناج کھلاتا تھا، بنجر صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ زمینیں سوکھ گئیں، قحط پڑے اور مسلمانوں کی اکانومی کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ علاقہ آج تک اس جھٹکے سے پوری طرح سنبھل نہیں پایا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب یورپ اندھیروں سے نکل رہا تھا اور ہم اندھیروں میں جا رہے تھے۔ منگولوں نے ہماری لائبریریز جلا دی تھیں، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ کہ ہم نے نیا علم پیدا کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے بس وہی کافی ہے۔ نئی تحقیق، نیا سوال، نئی ایجاد، یہ سب رک گیا۔ چنگیز خان کا سب سے بڑا وار ہماری زمین پر نہیں، ہمارے ذہنوں پر تھا۔ اس نے ہمیں یہ یقین دلا دیا تھا کہ ہم کمزور ہیں۔ یہ تو چلیں ہماری کہانی ہوئی،
ادھر منگولیا میں کیا ہوا؟ جب منگولیا پر سوویت کنٹرول تھا تو وہاں سمجھیں چنگیز خان کا نام لینے پر بھی پابندی تھی، اسے ایک شیطان اور لٹیرا ڈاکو کہا جاتا تھا۔ لیکن آج اگر آپ منگولیا جائیں تو آپ کو ایک عجیب منظر نظر آئے گا۔ جب 1990 میں منگولیا کو آزادی ملی تو اس کے بعد انہوں نے چنگیز خان کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ آج وہاں کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کا نام چنگیز خان پر ہے، کرنسی نوٹ پر چنگیز کی تصویر ہے، شراب کی بوتل سے لے کر سگریٹ کے پیکٹ تک ہر جگہ چنگیز نظر آتا ہے۔ منگول اسے قاتل مانتے ہی نہیں، وہ تو اسے بابا کہتے ہیں، وہ شخص جس نے منگول قوم کو پہچان دی، ایک شناخت دی، ایک نام دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، جو ہمارے لیے عذاب تھا ان کے لیے مسیحا تھا۔ آپ انہیں جو بھی سمجھیں، لیکن ایک حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، چنگیز خان ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی مٹھی میں خون کا لوتھڑا لے کر آنکھ کھولی، اور جب اس نے آنکھ بند کی تو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، طاقت صرف طاقت ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا بنانے کے لیے۔ لیکن تاریخ کبھی رحم نہیں کھاتی، یہ ہار کو نہیں، آنسوؤں کو نہیں، صرف جیت کو یاد رکھتی ہے۔